اذان علی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ندیم مغل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، حضرت داتا علی حجویری کا نام سید ابو الحسن علی بن عثمان ہے اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت بڑی ولیہ تھی اور ماموں جان بھی ولی اللہ تھے، بلکہ تاج اولیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ اور ماموں کا مزار آج بھی افغانستان میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 1904 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام سید ابو الفضل ختلی تھا۔ آپ کا سلسلہ جنیدی تھا۔ آپ نے دین کی طرف بہت رغبت اور محبت پائی، علم دین کے حصول کے کوشاں رہے اور بڑے بڑے بزرگوں سے مل کر علم حاصل کیا اور خوب صحت کی، اور سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ شام میں ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے کہ جن کا نام لے کر ہی دل کو بہت بڑا سکون ملتا ہے، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک شام کے شہر حلب میں موجود ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری فیض حاصل کرنے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے سو گیا۔ دوستو، لاہور بڑا مقدس شہر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات حصہ اول میں فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے صحت کرتے کرتے لاہور کا رخ کیا اور 1954 میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے اور بھیڑ وصول کی جاتی جو ان جادوگروں کی خاطر مدارت نہ کرتا، اس جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے داتا علی حجویری کے قدم لاہور کی دھرتی پر لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ ڈر گئی، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے انکار کیا، اگر میں آپ کا دودھ بیچوں گی تو وہ جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ نے اسے تسلی دے کر سمجھایا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی اور دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی۔ جب اس نے اپنے مویشیاں کا دودھ نکالنا شروع کیا تو اللہ کے فضل سے دودھ اتنا نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دوستو، جب دوسرے گوالوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ ان کو نیکی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ دودھ میں برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر جاتا۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی۔ جادوگر رائے راجو کو پتہ چلا، جو کہ اس وقت گورنر کا نائب بھی تھا۔ وہ ہنستا ہوا اور تانا کشی کرتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہوا اور بولا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ آپ ٹالتے رہے۔ وہ سمجھا کہ آپ ڈر گئے ہیں اور آپ میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے جان چھڑا رہے ہیں۔ دوستو، اس نے جادو دکھانا شروع کر دیے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی پاپوش یعنی جوتے کو حکم دیا کہ اس کو مزہ چکھاؤ، تو جوتے نے ہوا میں پرواز کی اور جادوگر کے سر پر پڑنے لگا اور اس کو مارتے ہوئے آپ کے قدموں میں لا ڈالا۔ قدموں میں گرتے ہی اس کو حق جلوے نظر آنے لگے اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ آیا تھا لڑنے کے لیے، لیکن ہار کر غلامی قبول کر لی، مسلمان ہو گیا اور ظاہری باطنی علوم کی تربیت کے بعد اسلام کا مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ جادوگروں کا جادو ماند پڑنے لگا۔ پنجاب سے ہندو آتے جاتے آپ انہیں مسلمان بناتے جاتے۔ الحمدللہ اسلام کی روشنی لاہور میں خوب پھیلی۔ یہ رائے راجو بعد میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار آپ کے دربار کے احاطے میں موجود ہے اور اب تک ان کی اولاد داتا صاحب کے دربار کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کا مزار ہے ایک مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، مگر اس کے محراب کو جانب جنوب رکھا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ اس کا رخ قبلے سے ہٹ کر ہے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے اس سمت نماز پڑھائی ہے، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ علماء نے یہ دیکھا، نہ محراب ہے نہ محراب کی دیوار، سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ دوستو، آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ بڑے بڑے کفار نے آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کی مشہور کتاب کشف المجوب کا معنی بھی یہی ہے، چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرنے والی۔ ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پڑھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ دوستو ولی کی صحبت سے ایک آن میں بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ولی کی صحبت مغفرت کا سبب ہے۔ ولی کے قدموں میں رہنا سعادت کا باعث ہے، بلکہ ان کے قدموں میں مدفن ہو جانا بہت بڑی سعادت کا باعث ہے۔ دوستو شرح سے دور میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک جگہ قبر نرم پڑ گئی، عزیز و اقارب جمع ہو گئے، دیکھا لاش نظر آ رہی ہے، اس کے گرد ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے، 2 شاخیں ناک میں داخل ہیں۔ انہوں نے قبر کھود کر لاش کو خشک جگہ دور جا کر دفن کر دیا۔ اب جیسے ہی قبر میں اتارا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ وہ شاخ سانپ بن گئی ہیں اور لاش کے منہ کو نوچنے لگی ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو اس مصیبت سے کیسا بچایا جائے۔ اتنے میں ایک ولی اللہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں دفن کر دو، کیونکہ وہاں ایک ولی کی قبر ہے، اس کی برکت سے یہ سانپ وہاں شاخ بن گیا تھا اور اس کو فائدہ دے رہا تھا۔ جب لاش کو دوبارہ پہلی قبر میں رکھا تو وہ سانپ فوراً شاخ اور پھول بن گیا۔ دوستو ولی کے قدموں کی بہت برکت ہے۔ بہرحال حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار مارجع خلائق ہے۔ دوستو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔